السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل یو کے مرین۔ آئیے آپ کو اجمیر کی زیارت کراتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی ہم اندر جائیں گے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی چپل کہاں رکھیں گے۔ تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بہت ساری شاپ ہیں، آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی سائڈ میں ہیں، پر ہم لوگوں نے جہاں اپنی چپل رکھی تھی، یہ شاپ بھی یہاں پہ ہے، یہاں پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ میں بھی شاپ ہے، رائٹ سائڈ میں بھی شاپ ہے۔ تو لیکن ہم لوگوں نے جہاں پہ اپنی چپل رکھی تھی وہ 6 نمبر دکان پہ ہم لوگ آگے کی طرف رکھے تھے۔ جو آپ اس گیٹ سے آگے جائیں گے تو لیفٹ سائڈ میں آپ کو ایک دکان مل جائے گی۔ یہاں پہ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا سا جو گیٹ ہے اس کے پاس ایک جھومر لگا ہوا ہے، اسی کے لیفٹ سائڈ میں 6 نمبر کی دکان ہے۔ تو ناظرین چلیے آئیے، اور یہاں کا نظارہ آپ اوپر سے دیکھیں گے تو بہت ہی پیارا ہے۔ اپنے کیمرہ مین کو بولیں گے تھوڑا سا زوم کر کے آگے دکھائیں، شاید ہاں ابھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ 2 ڈیگ ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ تو ہم سب سے پہلے بڑی والی ڈیگ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ اوپر آپ جب جائیں گے تو یہاں سے صحیح آپ کو دکھ جائے گا کہ یہ کتنی بڑی ڈیگ ہے۔ اس میں کل 4800 kg کی شیرینی بنتی ہے، جو کہ اپنے آپ میں ہی بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو اس سائڈ سے ہم آپ کو پورا دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کو بڑی دیگ بولتے ہیں۔ اتنا ہر رات میں ایک ہفتے میں یہ بنتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے، سب لوگ منت بھی باندھتے ہیں، اس میں جھولا بھی باندھتے ہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو آگے چھوٹی ڈیگ کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ نظارہ بہت ہی اچھا ہے یہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو میں آپ کو آگے اپنے کیمرہ مین سے بولوں گا کہ میرے ساتھ چلیں اور چھوٹی ڈیگ کی طرف۔ تو ہم آگے چلتے ہیں یہ چھوٹی ڈیگ کی طرف، اور یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے میرے کو یہاں پہ زیارت کرنا۔ میں کئی بار آ چکا ہوں، پر میں نے ابھی بلاگنگ چالو کی ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ چھوٹی ڈیگ کی کہانی ہے۔ کبھی ٹائم ملا تو اس پہ بھی ایک بلاگ بناؤں گا کہ یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی منتیں مانگتے ہیں۔ تو یہ ہے وضو خانہ، یہاں پہ لوگ وضو بناتے ہیں اور آگے جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ یہاں پہ لوگ پانی بھی پلاتے ہیں۔ یہ بہت سارا شیرینی جو کہ اس بڑی دیگ میں بنا ہوا ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں اس سے بات کرنے لگا کہ اور یہ دیکھیے یہاں پہ 6 نمبر شاپ، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 6 نمبر شاپ پہ ہم لوگوں نے رکھا تھا، تو یہ یہاں پہ ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے یہاں سامنے ایک وضو خانہ تھا، وہ اس کو توڑ کے بنا دیا گیا ہے۔ ابھی صرف یہاں پہ ایک جو تالاب جیسا دکھایا میں نے، وہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ چلیے آئیے، میں آپ کو آگے کی طرف لے چلتا ہوں، جہاں پہ حضرت غریب نواز کی بیوی کی درگاہ بھی ہے۔ یہ بھی دروازہ ہے یہاں پہ۔ اس کے آگے جب لیفٹ سائڈ میں آپ جائیں گے تو یہاں پہ ان کی مزار ہے۔ یہاں پہ لوگ پانی بھی چڑھاتے ہیں، یہ لکھا ہوا بھی ہے آگے۔ تو یہاں پہ لوگ پانی چڑھاتے ہیں، اس میں مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزے میں پانی بھر کے اس پہ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ آگے مسجد ہے رائٹ سائڈ میں۔ رائٹ سائڈ سے جب آپ آگے جائیں گے تو یہاں پہ ایک بڑی خاصیت ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ آپ کو قوالی ہوتی ہی ملے گی، اور میں بھی بہت ہی وہ تھا کہ قوالی جا کے میں سنوں گا۔ تو میں آگے بڑھ چلتا ہوں قوالی سننے کے لیے۔ تو یہاں پر لیفٹ سائڈ میں جنتی دروازہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دروازے سے جو آر پار چلا جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، جو کہ صرف عرس میں 7 دن اور عید میں 3 دن ہی کھلا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بھی اس جنتی دروازے سے پار ہو گئے انشاءاللہ انہیں جنت عطا ہوگی۔ اور پھر میں آگے نکل جاتا ہوں، دکھاتا ہوں آپ کو کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو وہاں پہ ہمیشہ ہی قوالی ہوتی رہتی ہے، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کتنی بھیڑ ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، قوالی سنتے ہیں اور حضور کے اس میں بالکل وہ رہتے ہیں۔ یہاں پہ کی منتیں ہمیشہ پوری ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی دھاگا باندھتا ہے وہ یہاں خالی ہاتھ
نہیں جاتا ہے، وہ یہاں آتا ہے تو جھولیاں بھر کے ہی جاتا ہے۔ اور یہاں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کوئی کتنا بھی اپنا انتظام کر لے یہاں آنے کے لیے، جب سرکار بلاتے ہیں تبھی ہو پاتا ہے، کہ ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ تو یہ بالکل سچ بات ہے، اور ہمارے لوگ کے ساتھ بھی یہ بات ہوئی ہے کہ کئی لوگوں نے ٹکٹ کرایا پر وہ ان کا نہیں ہوا، تو یہاں اور ہم لوگوں نے کرایا، ہمارا ہو گیا۔ تو یہاں پہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور قوالی سنتا ہوں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ عرس میں تو بہت بھیڑ ہوتی ہوگی، کیونکہ میں عرس میں کبھی نہیں آیا۔ میں جب بھی آتا ہوں اور اجمیر ضرور آتا ہوں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ میں آتا ہوں، تو یہاں میں بیٹھ جاتا ہوں اور قوالی سنتا ہوں۔ اور پھر میرے کو لگتا ہے کہ اتنی اچھی قوالی ہے تو میں کچھ پیسے ہی نکال کے ان کو دے دیتا ہوں، جو کہ سبھی دیتے ہیں یہاں پہ۔ اور میرے کو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا وہاں پہ بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پیسے دے رہے تھے، تو میں بھی اپنے پینٹ سے پیسے نکالتا ہوں اور ڈال دیتا ہوں اس میں، کہ یہ لیجئے، بہت ہی اچھی قوالی تھی۔ تو میں بیٹھ کے یہاں پہ سننے لگتا ہوں، اور پھر میں آگے کی طرف نکل جاتا ہوں کہ آپ کو اور چیزیں دکھا سکوں، پر میرے کو قوالی اتنی اچھی لگی کہ میں پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو قوالی جب سٹارٹ ہوئی تو میرے کو لگا تھا کہ میں کچھ ہی منٹ بیٹھوں گا، پر میرے کو اتنا اچھا لگ رہا تھا وہاں پہ کہ میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بلاگ بنوا رہا ہوں کہ نہیں، کہ میں سامنے کیمرے کے ہوں کہ بیٹھا ہوں، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ میرے کو بس یہ لگ رہا تھا کہ جو قوالی سنتے ہیں ایسے کیوں بیٹھتے ہیں۔ آج میرے کو پتہ چلا، میں بھی وہاں بیٹھا رہ گیا اور سنتا رہ گیا۔ اور میری ایک خاص بات ہے کہ میرے کو قوالی بہت پسند ہے، تو میرے کو اچھا لگا۔ پھر میرے کو آپ کو اور آگے دکھانا تھا تو میں وہاں سے نکل چلا۔ پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جو آتی ہیں جنانی لوگ آتی ہیں اور لیڈیز لوگ آتی ہیں، وہ کہاں پہ بیٹھتی ہیں۔ یہاں پہ بھی کافی اچھے چیزیں مل رہی تھی، تو میں نے بولا کہ یہاں کا بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ پھر میں آگے نکل جاتا ہوں کہ لیڈیز لوگ کہاں بیٹھتی ہیں اور کہاں نماز پڑھتی ہیں۔ تو میں اور میرے کیمرہ مین حمزہ، ہم لوگ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں پہ بھی میری فیملی بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس لیے میں جلدی سے میں نے حمزہ کو بولا کہ وہاں سے چلتے ہیں، پہلے وہاں کا شوٹ کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر حمزہ یہاں پہ زوم کر کے گنبد کو دکھانے لگا۔ میں آگے گیا اور میں نے اپنے فیملی والے کو ڈھونڈا اور وہاں پہ زوم کرنے کو بولا، اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ سامنے کی طرف میں۔ وہاں پہ میرا مریم، جنید، دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا چلو اچھا، ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں اور آگے کی طرف نکل چلتے ہیں۔ یہاں پہ بھی لوگ لائن لگا کے زیارت کرنے کے لیے، اندر درگاہ میں جانے کے لیے، وہ دیکھیے وہ بیٹھے ہیں دونوں لوگ، ادھر ہی قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میں حمزہ کو بولتا ہوں آؤ میں آگے دکھا دیتا ہوں، ان کو لوگ کو تلاوت کرنے دو، اور میں آگے کی طرف نکل جاتا ہوں۔ اور وہ وہاں پہ میری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو پھر میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ یہاں پہ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، لائن کر کے اندر جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے قوالی کے لیے۔ اور حمزہ کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ بار بار میرے کو شوٹ کر رہا تھا، اسی کی جاؤ قوالی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ تو ناظرین، تو کیسا لگا میرا ویڈیو؟ اور بس اتنا ہی، میں یہاں پہ بیٹھا رہا اور قوالی سنتا رہا۔ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا یہ بتائیے، سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ چلیے، اللہ حافظ، اور ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ اور میں آپ کو اچھی ویڈیو، ابھی تو میں انڈیا کی ڈال رہا ہوں، باقی میں باہر کی بھی ویڈیو ڈالوں گا، تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔